الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظیم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ النور آیت نمبر 31 یعنی 31 اور یہ آیت تھوڑا بڑی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی مؤمن عورتوں سے کہہ دو. مؤمن پہلے جیسے آپ نے سنا مؤمن مردوں سے اللہ نے مخاطب کی. مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تمہارے لیے یہی بہتر ہے اور جو تم چھپاتے ہو اس سے بھی اللہ باخبر ہے. یہ اللہ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب مؤمنہ عورتوں سے ہے. اللہ فرماتے ہیں اور اے نبی مؤمن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو یہاں پر مردوں سے جو ہے دو چیزوں کا خطاب ہوا تھا, دو چیزوں کا حکم ہوا تھا. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں بھی بیان فرما رہے ہیں. عورتوں سے ایک اور چیز بھی مقصد بیان کی جا رہی ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام سے کہا گیا ہے کہ نبی جی آپ بول دیجئے مؤمن عورتوں سے اپنی نظریں بچائے رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں. بناؤ سنگار مطلب اپنے آپ کو مزین کرنا, اپنے آپ کو جو ہے جیسے میک اپ کہتے ہیں. عورت کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مرد کے سامنے اپنے آپ کو مزین ہو کر یعنی خوبصورت جیسے دکھا کر اپنے آپ کو جو ہے سامنے ظاہر اپنے آپ کو کرنا. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس کی اجازت عورت کو نہیں ہے کہ وہ غیر محرم مرد کے سامنے بناؤ سنگار کرے. ہاں ان لوگوں کے سامنے بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے, یعنی جو چیز اپنے آپ ظاہر ہو سکتی ہے اس چیز کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور اپنے سینوں پر اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. سینوں پر کیا رکھنا ہے؟ ہمیشہ جو ہے اوڑھنیاں ڈالے رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سینہ جو ہے پہلے ہی سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں
پھر اس کو اوڑھنی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، سینوں پر جو ہے اپنے اس طرح کا کپڑا ڈالیں جس سے جو ہے ان کے سینے کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بہتر طریقے سے ایک عورت کو بتایا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے جسم کو کیسے جو ہے محفوظ رکھے۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں، عورتیں اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہیں کر سکتی، مگر ان لوگوں کے سامنے، کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں جن کے سامنے عورت اپنا بناؤ سنگار ظاہر کر سکتی ہے، جیسے مثلاً شوہر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو مزین کرے، بناؤ سنگار کرے، اپنے آپ کو بہتر اور اچھے اور خوبصورت دکھنے کی کوشش کرے اپنے شوہر کو، کہ اس کا شوہر دیکھتے ہی اس سے جو ہے متاثر ہو، اٹریکٹ ہو، کہ تاکہ وہ اس کی نظر یعنی اس کے شوہر کی نظر غیر عورتوں کی طرف نہ جائے۔ تو ہر دن جو ہے عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے آنے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے شوہر کا انتظار کرے اور اس کی نظروں کو بھائے، یعنی شوہر کے نظروں کو خوشنما نظر آنے کے لیے اور شوہر کی نظروں کو بہتر اور اچھے اور خوبصورت نظر آنے کے لیے جو ممکنہ کوشش اس سے ہو سکے، جو جائز راستہ ہے وہ سب راستے اختیار کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتی ہے شوہر کے لیے۔ پھر اس کے بعد یعنی جن کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ظاہر کر سکتی ہے تو وہ پہلا درجہ تو اللہ نے فرمایا شوہر۔ پھر اس کے بعد باپ کے سامنے بھی جو ہے ایک بیٹی ہے، بیٹی کی جو ہے بناؤ سنگار کی اجازت اپنے باپ کے سامنے جائز ہے، اور اسی طرح شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے بھی، کیونکہ سسر بھی باپ سمان ہوتا ہے عورت کے لیے، یعنی اس کے شوہر کا باپ۔ شوہروں کے باپ بھی جو ہے ان کے لیے محرم مردوں میں شمار ہوتے ہیں، جس طرح اس کا باپ ہوتا ہے ایسے ہی شوہر کا باپ بھی جو ہے محرم عورتوں میں ہے، محرم مردوں میں ہے۔ تو اسی لیے اسے چاہیے یعنی کہ اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے باپ کے سامنے بناؤ سنگار کرنے کی اجازت ہے۔ اپنے بیٹے، جو عورت کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد کے لیے جو ہے ایسی کوئی روک نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کے معاملے میں جو ہے اپنے آپ کو جیسے غیر مرد سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بناؤ سنگار کے معاملے میں، اپنے آپ کو مزین کرنے اور اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے معاملے میں شوہروں کے بیٹے، یعنی جیسے انہوں نے کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کی اور پہلی بیوی سے اس کے بیٹے تھے، تو یہاں پر اس کے بیٹوں کا اظہار تو ہو گیا، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، اور اسی طرح سے اس کے شوہر کے بیٹے، یعنی اس نے نکاح کیا ہے کسی مرد سے اور اسے پہلی بیوی سے اس کے یا کسی اور عورت سے جو اس کی نکاح میں ہے اس کے بیٹے ہیں، تو شوہروں کے بیٹوں کے سامنے بھی مزین یعنی کہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بھائی سے مراد منہ بولا بھائی نہیں ہے یہاں پہ، جیسے بہت سے اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں میں بہت سے لوگ جو ہے بھائی ہوتے ہیں، وہ بھائی مراد نہیں ہے یہاں پہ سگا بھائی مراد ہے۔ آپ کا سگا بھائی یعنی عورت کا سگا بھائی، یا وہ بھائی جو اس کے باپ کے ایک اور بیوی سے، یعنی جیسے اس کے باپ کو 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے یہ ہے اور ایک بیوی سے ایک اور بھائی ہے، تو وہ بھی اس کے سگے بھائی کے مانند ہے۔ تو اس کے علاوہ جیسے خالہ کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، اور اسی طرح سے منہ بولا بھائی، اور اسی طرح سے اور وہ بھائی جن بھائیوں کو جو ہے ہم لوگ سوسائٹی میں مانتے ہیں یا سوسائٹی میں بھائی کی طرح سمجھتے ہیں مگر اسلامی حساب سے وہ بھائی نہیں ہیں، تو ایسے سارے بھائیوں سے پردے کی اجازت، پردے کا حکم ہی نہیں بلکہ ان کے سامنے اپنی زینت کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ پردے کا بھی حکم ہے، یعنی کہ زینت بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ بھائیوں کے بیٹے جیسے بھتیجے،
آپ کے سگے بھائی کے بیٹے کیا لگتے ہیں عورت کو؟ اس کے سگے بھائی کے بیٹے اسے بھتیجے ہوتے ہیں۔ تو بھتیجوں کے معاملے میں بھی ایسی ہی چھوٹ ہے، کیونکہ یہ سب محرم ہیں ان کے لیے، اس عورت کے لیے یہ سب محرم رشتے ہیں۔ بہنوں کے بیٹے جس کو بھانجے کہتے ہیں، بہن کے بیٹے، آپا کے بیٹے، تو یہ بھی جو ہے، اور اپنے میل جول کی عورتیں جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، اڑوس پڑوس میں اپنے میل جول کی عورتیں ہیں، یا رشتہ داروں کی عورتیں، ان کی ہم عمر عورتیں، ایسی عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے اپنا زینت کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ اپنے لونڈی، غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی وہ لوگ جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں کوئی کوکنگ کر رہا ہے، یا کوئی نوکر ہے، یا کوئی جو ہے ایسا مرد جو ہمارے گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے جو ہے اس کو نوکری پر رکھ دیا گیا ہے، جن کا مقصد جو ہے غلط ہونے کا یا جن کے نیتیں خراب ہونے کے اندیشے نہ ہوں، تو ان سے جو ہے اسلام اجازت دیتا ہے غلام، لونڈی اور ہمجول عورتیں، اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی ناواقف ہوئے ہوں، یعنی نابالغ بچے، اور نابالغ بچوں سے مراد وہ بچے جن کا شعور ابھی نامکمل ہوا ہو۔ جیسے آج کل کے بچے تو کیا کہیں، بولا نہیں جا سکتا، مگر ایسے وقت میں ہم اس کی سامنے والے بچے کی ہوشیاری کو پکڑ کر کہ یہ مطلب عورت کے ہر چیز کو اگر نوٹ کر رہا ہے، اس کا شعور زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہوشیار ہے، تو پھر اس صورت میں اس سے بھی جو ہے پردہ ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ ہے اتنا زیادہ ہوشیار نہیں ہے، اور اس سے معلوم پڑ جاتا ہے بچوں کے رویے سے، اس کے بیہیویئر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ ہوشیار ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے، چھپی باتوں سے ناواقفیت ہوں، یعنی ابھی ان کو اتنا زیادہ علم نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، عورت کیا ہوتی ہے، مرد کیا ہوتا ہے، عورت اور مرد کا ملن کیا ہوتا ہے، ایسی باتوں سے اس کو واقفیت نہ ہو، تو ایسے بچوں کے سامنے بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں۔ اور ایک بات اللہ فرماتے ہیں، جب عورت کہیں جا رہی ہے، کہیں اس کا جانا ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے پاؤں پٹخ پر زمین پر نہیں چل سکتی، یعنی آوازیں کر کے، جیسے بہت سے آج کل ماحول چل رہا ہے، پازیب اپنے یعنی کہ پاؤں میں کیا بولتے ہیں اسے، پٹیاں ڈالتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کی آوازیں گنگناہٹ کی، اور اس کی آوازیں جو بہت زیادہ آوازیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہر وہ مرد جو ہے اپنے کاموں میں مشغول ہے، اسے بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی عورت سامنے سے جا رہی ہے، تو گویا اسے اشارہ مل جاتا ہے کہ کوئی عورت جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اپنے پاؤں میں کوئی بھی ایسا زیور نہ پہنے جو آواز کرتا ہو، اور جو آواز جو ہے مرد کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کرتا ہو، اور اس طرح کے زیورات پہننے سے بھی منع کیا گیا، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے چلنے سے بھی روکا گیا کہ عورت جو ہے اپنے پاؤں کو آہستہ آہستہ رکھے گی تاکہ اس کے چلنے کی آہٹ بھی غیر مرد محسوس نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عورت کے ساتھ اتنا مہربانی کا معاملہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہے ہیں، زنا، اتیاچار، یہ سب جو ہے روکنے کا آسان طریقہ اللہ نے سورہ نور کی اس آیت میں آسان طریقے سے بتا دی۔ اگر یہ طریقے پر عورتیں عمل درآمد ہو جائیں تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ بہت سارے زنا جو ہے رک جائیں گے، اور عورت جو ہے محفوظ رہے گی۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو مزین نہیں ہو سکتی، تو اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنا سکتی، تو اپنے آپ کو میک اپ نہیں کر سکتی، نہیں، میک اپ کا مکمل حق ہے، تجھے اپنے آپ کو مزین کرنے کا پورا ادھیکار ہے، تو مزین ہو سکتی ہے، خوبصورت اپنے آپ کو بنا سکتی ہے، مگر اس خوبصورتی کا اظہار
کس کے سامنے کرنا ہے کس کے سامنے نہیں کرنا ہے، بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پابندی بتاتا ہے۔ یہ کتنا بہترین اصول ہے اللہ کا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو، غیر شادی شدہ عورتیں اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر سکتی ہیں، شادی ہونے کے بعد تجھے کیا ضرورت ہے، تو بناؤ سنگار کر ہی نہیں سکتی، نہیں۔ اللہ نے مکمل ادھیکار، مکمل حق ایک عورت کو، عورت ہونے کے ناطے اسے بھی خواہش ہوتی ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کے بھی ارادے ہوتے ہیں، وہ بھی چاہتی ہے کہ میں ایسی رہوں، میں ایسی دکھوں، ایسی نظر آ جاؤں۔ یہ عورت کی فطرت ہے، یہ عورت کا مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مکمل حق اسے دیتے ہیں، مگر اس کی زینت کے اظہار کے لیے پابندیاں اللہ نے دی ہیں کہ تم اپنے خوبصورتی کا اظہار ان جگہوں میں کر سکتے ہو، یعنی ان کے سامنے، باقی ان کے سامنے آپ اپنے آپ کو روکے رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے وہ کیسا بھی ہو، مگر اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے، اس کی نیت میں فتور آ سکتا ہے، اس کی نیت میں خرابی پیدا ہونے کا چانس ہے۔ آپ چانس کیوں دیتے ہو؟ اس کی نیت کو خراب کیوں کرتے ہو؟ پہلے ہی سے اگر آپ نے اپنے آپ کو روک دیا تو بات ظاہر ہے کہ بے حیائی کے دروازے نہیں کھلیں گے اور آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارتے ہوئے بھی وہ نہ چلیں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ یعنی عورت جو ہے اپنے چلنے کے رنگ ڈھنگ کو پکڑ کر کے بھی جو ہے اس کا اشارہ مرد کی طرف، مرد کی متوجہ کرنے اور مرد کو مائل کرنے میں اس کے چلنے کے انداز کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ تمہاری چلن بھی ایسی ہو جس سے جو ہے کوئی بھی غیر اور نامحرم مرد تمہاری طرف متوجہ نہ ہو اور اس کی بری نظر تم پر نہ پڑے اور تم محفوظ رہو، بسلامت اپنے گھر سے ضرورت کے لیے باہر جاؤ، بعافیت اپنے گھر واپس لوٹو۔ اس کے لیے اللہ کے ان احکامات پر عمل کرو تاکہ تم پر کسی بھی بد نظر اور ایسے بد نظری کرنے والے جاہل اور جابر ظالم شخص کی نظر بد تم پر نہ پڑے۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بہترین اصول بیان فرمائے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ ان اصولوں کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ کی طرف سے دیے جانے والے یہ احکامات بہت بہترین ہیں، اسی لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرنے کے بعد کسی بھی ایسے مرد کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے جس کی اجازت قرآن نہ دیتا ہو۔ اگر اس کا اہتمام کریں گے تو عورتیں ماشاءاللہ محفوظ رہیں گی، اگر نہیں کریں تو پھر وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، جب ہم پیپروں میں، نیوزوں میں باتیں سنتے ہیں، گزشتہ کل ایک خبر میں نے دیکھی ہمارے آندھرا کی، میری روح کانپ اٹھی، دل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ اتیاچار، باہر سے شادی کے لیے آیا ہوا ایک ظالم، ایک ننھی منھی معصوم، ابھی کھلا بھی نہیں وہ پھول، اور اس کو مسل دیا گیا۔ اس طرح کے جو حادثے ہو رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اسی لیے اسلامی اصول پر اگر عمل کیا جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے بہت سی باتوں سے ہماری بچیاں محفوظ رہیں گی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، شادیوں میں ہم اپنی بچیوں کو بہت زیادہ بناؤ سنگار کر کے لے آتے ہیں، اور بچیاں کی عمر اگرچہ کہ 2-4 سال ہوتی ہے، مگر دکھنے میں وہ کپڑوں کا اور وہ بناؤ سنگار کا معاملہ ذرا زیادہ عمر جیسا، یا ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے تو غلطی اسی کی ہے جس نے کیا ہے، مگر ہمیں بھی اپنے معصوم بچیوں کو بچانے کی جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ اب ہو گیا اتنا برا عمل، اب وہ بچی کا حال کیا، اس کے ماں باپ کا معاملہ کیا؟ اسی لیے اسلام پہلے ہی روک دیتا ہے کہ شروع ہی میں، یعنی کہ گناہ کی ابتدا کے دروازے ہی اسلام کھولنے نہیں دیتا، فل سٹارٹنگ پہ ہی لگا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ آگے کیا فرمائے ہیں آپ آئندہ کل سنیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں ایک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاؤں وباؤں پریشانیوں مصیبتوں حادثوں سے مولا حفاظت فرما، عفو عافیت اور سلامتی کے معاملے فرما۔ اے اللہ، مسلمان بچے اور مسلمان عورتیں جو امتحانوں میں بیٹھ رہے ہیں، DSC کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری نوکریوں کے لیے بھی جو کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں،
مولا ان سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات میں کامیاب فرما کر انہیں اچھے سے اچھے نوکریاں عطا فرمائیے، ذریعہ معاش کے راستے ان کے لیے مہیا اور آسان فرمائیے۔ اپنے کرم سے اپنے فضل سے مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی مولا حفاظت فرما، قرض دار مسلمانوں کے قرض کی ادائیگی کی آسان شکل صورتیں پیدا فرما، بیمار مسلمانوں کو شفا کامل عاجلہ مستمر دائم عطا فرما۔ پروردگار جو مسلمان پریشان ہیں اپنے گھروں کے حالات سے، مولا مسلمانوں کو ان گھریلو حالات اور ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما اور ان کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما، امن و سکون کا ماحول ان کے گھروں میں پیدا فرما۔ اپنے کرم سے اپنے فضل سے مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی مولا حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔